جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ علامہ صاحب صدقے کے فضائل اور صدقہ دینے کے، ابھی تو صدقہ دینے کے وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی صدقہ دیا جائے وہ کم ہے۔ ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر رمضان شریف کی رحمتیں لوٹ لیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ موقع ہے۔ اس میں ہم غرباء کو کھانا کھلائیں، اس میں ہم روزے داروں کی روزہ افطاری کرائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس میں ہم روزہ داروں کو روزہ رکھوائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رمضان شریف میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ ثواب عطا ہوتا ہے۔ 70 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ، بے شمار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب عطا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ کسی غریب کو ہم جو ہے نا روزہ رکھنے، وہ روزہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غریب کو راشن دے دیں، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ لیکن جو آج کل کا جو دور، میڈیا کا دور جا رہا ہے، جس میں ہم جو ہے نا صدقہ بھی دیتے ہیں، ساتھ میں ایک پک بھی بناتے ہیں، ساتھ میں ہم وہ پک بنا کے ہم جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا، جس سے وہ صدقہ لینے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ وہ صدقہ تو لے لیتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، تو وہ صدقہ لینے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو، جو ابھی سوال میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ یہ جو لوگ اکثر صدقہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن وہ آپ نے پہلے وضاحت بھی فرمائی ہے، لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، لوگوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو، ہم اس لیے پک اتارتے ہیں، ہم اس لیے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں یا لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ یہ نیت، چاہے ان کی وہ دل میں جو بھی نیت ہے، لیکن وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کے دل میں بھی شوق پیدا ہو، کیا یہ جائز ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہاں جی بالکل، یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، لیکن شیطان کی چالیں جو ہیں وہ بڑی باریک چالیں ہوتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی اس کی چال ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ بھائی تمہاری نیت تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو شوق دلا رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے، مسجد کی ضرورت ہے، تو وہ بندہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ چیز مسجد کو چاہیے، تو وہ کھڑا ہو کر سب کے سامنے پیسے نکال کر دیتا ہے تاکہ مجھے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ مسجد کی خدمت کریں، جو ضرورت اس کو پورا کریں، اور خالصتاً اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں سب کے سامنے تاکہ مجھے دیکھا دیکھی لوگ اور بھی کھڑے ہو جائیں۔ اور ہمارے ہاں ہوتا بھی ایسے ہی ہے، ایک بندہ جب تک اٹھتا نہیں ہے، کوئی چیز دیتا نہیں ہے، تو ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی پہل کرے گا تو پھر ہی ہم کریں گے۔ جی بالکل۔ تو اگر تو اس کی خالصتاً نیت یہ ہے، تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے وہ اکیلا کھڑا ہوا، اس نے دیا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی دیں گے، سب کا جتنا ثواب ہے وہ بھی اس کو ملے گا، ان کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، کیونکہ ہمارے حساب کے طریقہ کار اور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں 100 میں سے 10 روپے دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 90 روپے رہ گئے، 10 کم ہو گئے، تو جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نظام اور ہے، بظاہر ہمیں 90 نظر آ رہے ہیں، لیکن نہ جانے وہ لاکھوں اور کروڑوں، وہ 10 روپے لاکھوں کروڑوں بن کر ہمارے پاس واپس لوٹتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں 3 باتوں پر، اس میں سے ایک بات پر آپ نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم اللہ کے راہ میں صدقہ تو خیرات دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہوتا یہ ہے ایک بندہ مسجد کے لیے کوئی 20,000 روپے ماہانہ دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، امام صاحب کی کرتا ہے یا مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کے بل ادا کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب اس کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پیسے آنے کم ہو جاتے ہیں، اب وہ سب سے پہلے جہاں سے اس کو رزق کی فراوانی ہو رہی تھی اللہ کے راہ میں دینے کی وجہ سے، وہ سب سے پہلے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے
کہ مسجد کے 20,000 جو جا رہے ہیں اس کو ختم کر دو، ابھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب جو ہے کاروبار اتنا اچھا نہیں چل رہا ہے، اس کو ختم کر دو۔ اب دوسرے معاملات جہاں پر وہ اور اس کے اخراجات ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، ان کو نہیں دیکھتا، جس کی وجہ سے اس کا رزق پاک اور صاف ہو کر بڑھ رہا ہے اس کو وہ روک دیتا ہے۔ اب وہ مزید نیچے جانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جیسے ہی حالات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں اب وہ اللہ کی راہ میں اور زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر راضی بھی رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو وہ دیتا ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ دی ونڈ تے بڑا راضی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں دولت تے پیسہ یہ نہیں مجھے دیا، اللہ نے مجھے علم کی دولت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے۔ اور جو بندہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا، جتنا اس نے دیا اس پر راضی ہو گیا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے، کم بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ پر توکل کامل ہو جائے۔ حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ رہے ہیں اور بڑے درویش بندے تھے، بہت ہی پارسا اور نیک اور متقی پرہیزگار تھے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے لیے انہیں رشتہ چاہیے تھا، اچھا تقوی والا بندہ مل جائے، تو اب وہ ڈھونڈتے رہے۔ ایک نوجوان کو دیکھا، غریب تھا، مسجد میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے، تو وہ فجر کی نماز پڑھی، مسجد کے اندر ظہر تک رہا، ظہر سے عصر تک رہا، یعنی کہ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے۔ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مسجد میں تھے، وہ بڑے متاثر ہوئے اس بندے سے، تو اب انہوں نے کہا کہ اس لڑکے سے کہا اگر بادشاہ وقت حضرت شاہ شجاع کرمانی کی بیٹی کے ساتھ تمہارا رشتہ کر دیا جائے تو تمہیں قبول ہے، قبول کر لو گے، شادی کر لو گے؟ وہ لڑکا کہے گا بابا جی آپ میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں، وقت کا بادشاہ اور اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرے گا؟ کہنے لگے کہ بالکل کرے گا اگر تم راضی ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی میں تو راضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگا وہ کیوں نہیں مانیں گے، میں خود ہی حضرت شاہ شجاع کرمانی ہوں، میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں، میری بیٹی ہے۔ اب نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا تو وہ اپنی دلہن کو، اپنی بیوی کو لے کر اپنی کٹیا کے اندر آیا تو اس لڑکی نے آ کر جب اس کی کٹیا کے اندر کا جائزہ لیا تو کیا نظر آیا اسے کہ ایک گھڑا پڑا ہوا ہے پانی کا، اس کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے، اس کا ڈھکن ہے، ڈھکن کے اوپر آدھی روٹی پڑی ہوئی ہے، تھوڑے سے پیاز پڑے ہوئے ہیں، ایک لوٹا پڑا ہوا ہے، مسلح پڑا ہوا ہے۔ اب اس نے ساری چیزوں کا جائزہ لے کر جب اس گھڑے کے اوپر، اس کے ڈھکن کے اوپر روٹی آدھی اس کے اوپر اس کی نظر پڑی تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو نہیں نظر آ رہا یہ روٹی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نظر آ رہا ہے روٹی ہے، لیکن یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگا کل میں نے مزدوری کی، پیسے کما کر میں نے کھانا لیا، تو اب یہ آدھی میں نے روٹی کھا لی، آدھی میں نے کل کے لیے بچا کر رکھ لی کہ کل کھاؤں گا۔ اب وہ کہنے لگی کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، میرے باپ نے کس بندے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وہ کہنے لگا میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ وقت کے بادشاہ کی بیٹی میرے ساتھ کیسے گزارا کرے گی، میں تو بڑا غریب بندہ ہوں۔ وہ کہنے لگی یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس بندے کا توکل کتنا کمزور ہے کہ جس رب نے مجھے آج روٹی دی ہے وہ کل بھی میرا رازق وہی ہے، اس نے مجھے کل بھی دے گا۔ تم نے آدھی کھا لی، آدھی کل کے لیے رکھ لی، تمہیں اللہ پر توکل نہیں تھا، اس روٹی کو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے، اللہ کی راہ میں دے دیتے کہ کسی کے پیٹ میں چلی جاتی، تو لہذا اب تم نے اس کو رکھ لیا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن تم نے آ کر مجھے اور تقوی و طہارت کے بارے میں بتا دیا، میرے توکل کے اندر اور اضافہ کر دیا، اور فوراً اس کو روٹی کو اٹھا کر
اللہ کے راہ میں کسی غریب کو دے دیں۔ جی ناظرین، لاما صاحب سے ہماری بڑی پیاری گفتگو جاری ہے، لیکن ابھی ہم نے ہمارے ساتھ جو ہے نا ننھے ثنا خان بھی موجود ہیں، ان سے ہم نے نعت بھی سننی ہے۔ تو لاما صاحب بہت شکریہ آپ کا آواز سٹی 49 کو ٹائم دینے کا، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام جو ہے وہ ہم فضائل کے بارے میں، صدقے کے فضائل کے بارے میں کریں۔ تو ناظرین ابھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک ننھے ثنا خان موجود ہوں گے، ان کی نعت سنیں گے، اس کے بعد دوبارہ بھی